میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، تو ایک دن مجھے ان کا فون آ گیا۔ فرمانے لگے کہ دیکھو ارشد، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ تم مسجد بنا رہے ہو۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمانے لگے تو پھر ایسا کرو کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں زمین کے اندر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال لو اور جہاں ضرورت پڑے ان کو استعمال کر لینا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اپنے گھر آیا اور وہاں سے زمین کھودنے کے لیے ایک کسی لی اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں پیسے تھے۔ وہاں جا کر میں نے زمین کھودنا شروع کی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے واقعی پیسے نکل آئے۔ جیسے ہی پیسے نکلے تھے کہ مجھے ہوش آ گئی۔ دوستو، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز عطا فرما دیں تو بیدار ہونے کے بعد وہ چیز آدمی کے پاس موجود رہتی ہے۔ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا، گزارے تاخیر کا سبب ظاہر ہے۔ جی آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا۔ رات سورہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ ریاض سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ باپا جانی کی بھی ویڈیو بقاعدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، جی باپا جانی مجھے نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ملا ہے جی، الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو۔ توبہ توبہ، اے دین کا کام کرتا ہے بندہ، بابا جی کی گھوڑی ہاں اے جڑے تانوں اس قسم دے تعویذات پہ دسدا اے دین دا کام ہو رہا ہے جی۔ اندازہ کرو، اللہ سے ڈرو یار، دین کا اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کہے گا کام جاری رکھ دو، توبہ توبہ توبہ، اندازہ کریں۔ تو یہ خواب سارے بیان کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انر سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کوئی الفاظ میں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا۔ یہاں پہ بھی یہ جو طارق جمیل صاحب کو اگر کسی نے بتایا بھی تھا بھی خواب اس لیے نہیں آپ نے لوگوں کو بیان کرنے ہیں، اگر سپوز ٹھیک بھی ہو تب بھی یہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، اس کو پبلکلی نہ ذکر کریں، کیونکہ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیں گے کہ جب وہ ذکر کریں تو پھر آپ بھی مانیں گے۔ اور بیک وقت اگر دونوں کے خواب ایک دوسرے کے مخالف پارٹیوں کے صحیح نکل آتے ہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب نکل رہا ہے کہ آپ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، دونوں ٹھیک تو آپ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں آپ دونوں کے خراب ہونے کے اوپر باقی فرقوں کا اتفاق ہوگا تو یہ آپ گھڑ رہے ہیں، یا پھر یہ ایک سمجھ لیں پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے، جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواب میں آج بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہے ان کے ساتھ۔ ہم اہل حدیث والا موقف نہیں رکھتے کہ بھی صرف صحابہ کر سکتے تھے، نہیں، صحابہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہے، حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غیبی خبروں کا 46واں حصہ ہے خواب۔ انبیاء کے کیس میں تو وہی الہی ہوتے ہیں، ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ روزانہ بیٹھ کے وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی اسلام کی زیارت ہونی چاہیے اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف، یعنی پریکٹیکلی نہیں، بس ایسے کر لیں 3 دفعہ، اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے۔ خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی، جب تک ہو نہ جائے۔ ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا۔ تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور اسپیسیفکلی نبی اسلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے، اگر نبی علیہ السلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، اب نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو حدیث میں رپورٹ ہوئی ہے، ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو کلین شیو دیکھا ہے،
वो बेचारे डरते हुए, फिर हमने बताया कि यार कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुमने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। वो कहते हैं ये हदीस, ओ भाई इस हदीस का ये मतलब नहीं है। यह है कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अपनी उस शक्ल में देखे जो शक्ल मुबारक आपकी अहादीस में रिपोर्ट हुई है। मुझे एक बुजुर्ग मिले आज से तकरीबन 15 साल पहले, 2008 की बात है। उन दिनों में एक दोस्त के घर में 10 देता था, हफ्ते में एक दफा अपने घर में देता था। तो वहां एक तबलीगी जमात के बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो अपनी जवानी की उम्र में ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और आपने फरमाया कि तबलीगी जमात जो है ना इसको ज्वाइन कर लो। तो मैंने उस दिन फिर तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ख्वाब की नजर की है, कुरान हदीस नहीं पढ़ा। अब उनकी किस्मत खराब के मरने से पहले मेरे साथ मुलाकात हो गई, काश तुझे ना मिला होता। हो गया। मैंने कहा जी आपने क्या देखा? कहता जी सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास। मैंने कभी आपने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, या तो शैतान को देखा या कोई और आपका तखय्युल है। कहता जी अस्तगफिरुल्लाह, वो तो हदीस है। और मैंने कहा हदीस के साथ लिखा हुआ है इब्ने सिरीन का कौल कि नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे जिसने मुझे मेरी शक्ल में देखा। तो मैंने कहा नबी अलैहिस्सलाम की तो शक्ल मुबारक ये नहीं है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई इस हाल में कि आपके सर और दाढ़ी के मिला के, सर और दाढ़ी दोनों के मिला के 20 से ज्यादा बाल सफेद नहीं थे। और ये जो दाढ़ी के भी बाल सफेद थे ना, तो कनपट्टी पे चंद बाल थे, थोड़े से ये होंठ के नीचे। बल्कि यहां तक लोगों ने यानी उसकी तफसील नकल किया है कि 8 बाल सर मुबारक के, 6 दाढ़ी के, इतने थे तकरीबन। तो नबी अलैहिस्सलाम की तो ना दाढ़ी कभी सफेद हुई, ना आपके सर मुबारक के बाल कभी सफेद हुए। ये आपका मुर्जा था 63 ईयर्स की एज में भी, या हमारे सोलर ईयर्स के एतबार से 61 ईयर्स बनते हैं, कि आपकी दाढ़ी अल्लाह ताला ने सफेद नहीं होने दी। यानी आपको अल्लाह ताला ने हुस्न अता फरमाया था कि आपकी दाढ़ी, यानी मेरी दाढ़ी के इससे ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं। और ये जो सफेद दाढ़ियों में नबी अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, तो नहीं देख रहे। अल्लाह के बंदो, सफेद दाढ़ी में तो आपका अपना कोई करीबी आदमी कुछ ऐसे बाद आपको मिले ना, तो आप नहीं उसे पहचान सकते, क्योंकि आपका ज़हन एक्सेप्टेंस ही नहीं देता कि ये वही बंदा होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को अगर आपके सहाब भी सफेद दाढ़ी में देखे ना ख्वाब में, तो वो भी एक दफा पहचानने से इनकार कर देंगे। उन्होंने तो नबी अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं हुआ, इन्होंने झूठ मशहूर कर दिया, फलां की ज़ियारत होगी, फलां को ज़ियारत होगी, फलां को ज़ियारत होगी। रायविंड वालों को ज़ियारत होती है कि जितने इस साल इज्तिमा में आए वो बख्शे गए, और मुल्तान इज्तिमा वालों को ज़ियारत होती है जितने उधर आए वो बख्शे गए। और दोनों एक दूसरे के बारे में एक्सेप्टेंस ये देते हैं कि रायविंड के जो हजरात हैं वो कराची मरकज़ मदीना में जाके मदरसतुल मदीना में नमाज नहीं पढ़ा सकते, अपनी भी उन्होंने पढ़ने देने बड़ी गाल है, और ना इलियास कादरी साहब रायविंड में आके जमात करवा सकते हैं।